میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت والے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سر، بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا۔ گلستان پیغمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، گلستان پیغمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا، مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ اللہ جل جلالہ و من والہ و شانہ کے حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود السلام کی مالا اور بارگاہ سیدہ کائنات میں منظوم حاضری پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت کے لائق جملہ حاضری آج 2 جمعہ المبارک ہے، 2 رمضان المبارک ہے، اور جمعہ المبارک کا عظیم یوم ہے، اور 3 رمضان المبارک کو بنت رسول سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے۔ وہ ایک ہستی جو خواتین عالم کے لیے ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے۔ ان کا تذکرہ بہت بڑی برکت بھی ہے اور بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ تو آپ کی ذات کو موضوع سخن بنا کر چند گزارشات کرنی ہے۔ اللہ پاک حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ سے جو فرمودات فرمائے ہیں اسی کا سہارا لے کر مد نظر ایک چیز آپ کے رہنی چاہیے، قرآن کا حکم ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، کہ میرا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ میرے محبوب محمد عربی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، ان کی زبان سے جو نطق ہوتا ہے وہ وحی خدا ہوتا ہے، ان هو الا وحی، جو بھی ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ کے اس حدیث مبارکہ کو سنیے گا، آج یہ ساری گفتگو کو سنیے گا۔ آقا کریم کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ جو ہے وہ حق ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ شریعت ہے۔ حدیث مبارکہ لکھی جاتی تھی نا، تو ایک صحابی نے ان کو مشورہ دیا جو سرکار کی احادیث لکھتے تھے، یار آپ ہر بات حضور کی لکھ دیتے ہیں، حضور کبھی کسی مزاج میں ہوتے ہیں، کبھی کسی مزاج میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں تو کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی آپ گھر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی آپ آفاقی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ حکمن کوئی چیز ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں تو کبھی آپ احباب سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں، آپ وہ بات لکھا کریں جو حضور حکم فرمائے۔ جب یہ بات آقا کریم کی ذات تک پہنچی تو میرے مصطفیٰ شاہ فرمایا، اپنے دہان مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں جو بولوں وہ لکھ لیا کرو، کیونکہ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ بس فرق یہ نکلتا ہے، جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرما دیا کہ یہ قرآن ہے تو وہ قرآن بن جاتا ہے، جس کے بارے میں حضور نہ فرمائے کہ یہ قرآن نہیں ہے وہ حدیث بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنی ٹرم میں وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ یعنی وحی مطلوب وہ ہے جو حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اور وحی غیر مطلوب وہ ہے جو حضور کی زبان سے الفاظ تو نکلے لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ اب آپ کرامی کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ حدیث سنتے جائیے گا، حوالہ یاد رکھنا آپ کا کام ہے، کام آئے گی۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ، کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزر ہوا باب فاطمہ سے، تو جب حضور فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، خارجہ الی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، یقول حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، نماز نماز اے اہل بیت نماز۔ اور اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کا رجس، ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں انتہائی پاکیزہ کر دے، طاہر کر دے، مطہر کر دے۔ یہاں سے عظمت باب فاطمہ الزہرا بھی سمجھیں اور حضور کا عمل بھی سمجھیں۔ آقا کریم جا رہے ہیں، فاطمہ الزہرا کا دروازہ ہے، علی المرتضیٰ فاطمہ الزہرا اندر ہے، حسنین کریمین اندر ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا۔ اب یہاں سے چیز جو سمجھنے والی ہے، وہ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں جن کے لیے کائنات بنی، جن کے لیے بولے کائنات بنی، وہ ہستیاں جب اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، گھر والوں کے اندر حالانکہ سیدہ کائنات ہے، گھر والوں میں فاطمہ الزہرا ہے اور مولا علی المرتضیٰ ہے اور حسنین کریمین ہیں، جب ان کو متنبہ کر رہے ہیں، ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، ان کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ نماز فجر کی نماز کا وقت ہے تو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو کیا ہمارے عمل کے اندر یہ چیز شامل ہے؟ کیا ہم فجر کی نماز کے لیے کیا یوں ہی اپنی اولادوں کو اٹھاتے ہیں؟
اگر اٹھاتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں اٹھاتے ہیں تو سمجھ لیں ہم اس سنت سے آری ہیں، ہمیں لوٹ کر اس طرف جانا ہوگا۔ ایک گھر کا سربراہ ہے، اگر وہ فجر کی نماز کے لیے آ رہا ہے، سب کو سویا چھوڑ کے آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں جناب تہجد پڑھنے جا رہا ہوں، اور فجر کی نماز پڑھ کے جا رہا ہے کہ میں جناب والا نماز پڑھ کے آ گیا ہوں اور میں نے بہت کچھ کما لیا ہے، تو وہ بہت بڑے خسارے کے اندر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر امام الانبیاء اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو، تو آپ کی حکم لازم ہے آپ جا کر سوئی ہوئی بیوی کو اٹھائیں، سوئے ہوئے بچوں کو اٹھائیں، سوئے ہوئے پوتوں پوتیوں کو اٹھائیں کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں، قالت عائشہ الزہرا، قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جو ہے نا وہ صبح کے وقت باہر تشریف لائے، درا حالے کہ آپ کے جسم مبارک اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کے اوپر سیاہ اون کے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے، وہ سارا منظر کشی فرما رہی ہیں ام المؤمنین۔ تو بس حضرت حسن بن علی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا، پھر حسین آئے، آپ نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا، پھر علی المرضیٰ آئے تو آقا کریم نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ جب یہ چار ہستیوں کو اپنی چادر میں داخل کر لیا تب حضور علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کا رجس دور کر دے، ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب طاہر و مطہر کر دے۔ اسی کو حدیث کسا کہتے ہیں کہ اس کے اب حوالات ابن شیبہ نے، ابن احمد بن حنبل نے، امام حاکم نے، بہقی نے، امام طبری نے، امام بغوی نے، امام کثیر نے، ابن کثیر نے، سب نے نقل کیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جن کو اپنی چادر کے اندر لپیٹ کر کہا نا کہ اللہم یا الفاظ کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اللہ میں نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور آپ کو ایک چیز بتا دوں، اسی سے 5 تن نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، 5 تن کا لفظ مطلب 5 تن پاک، ٹھیک ہے نا، کوئی حدیث قصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور فاطمہ الزہرا تھی، سیدہ کائنات تھی، مولا علی المرضیٰ تھے، حسنین کریمین تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو اپنی قصہ کے اندر لے کر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیں، حضرت ام المؤمنین، مزے کی بات یہ ہے کہ روایات اکثر حضرت عائشہ صدیقہ کی آئے گی جو کہ ام المؤمنین ہے، زوج رسول ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو فی مرضہ الذی توفی فی، حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب، جب آپ اس مرض کے اندر مبتلا تھے جس کے اندر آپ کا وصال ظاہری ہوا۔ آپ نے فرمایا یا فاطمہ، اے فاطمہ، الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء ھذی الامہ و سیدۃ نساء المؤمنین، آپ نے فرمایا اے فاطمہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں کا سردار بنا دیا، تمام جہانوں کی عورتوں کا سردار بنا دیا، سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء ھذی الامہ، اور آپ کو اللہ نے اس امت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا، و سیدۃ نساء المؤمنین، اور اللہ نے آپ کو تمام مومنوں کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ الفاظ میرے آقا کے ہیں، روایت کرنے والی اما عائشہ ہے، اور جن کے بارے میں کہے جا رہے ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل سیدہ کائنات کو دیا، وہ حکم آپ کے سامنے رہے کہ مصطفیٰ کریم جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ اب آپ گرامی کہتے ہیں اس ضمن کے اندر احادیث کے آگے کافی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ان کو اگر بیچ میں ایڈ کریں گے، ساری احادیث کو ایڈ کریں گے تو وہ ٹائم تھوڑا رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صالح روایت کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں امام احمد بن حنبل، فضائل صحابہ۔
آپ نے روایت کیا کہ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں آپ کو خوشخبری نہ سنوں؟ تو کہا بتائیے. تو کہا کہ خوشخبری یہ ہے کہ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مبارک زبان سے فرماتے ہوئے سنا ہے. ان کی یہ الفاظ حضور علیہ السلام کے ہیں. آپ نے فرمایا اہل جنت کی عورتوں کی سردار صرف 4 خواتین ہیں. اہل جنت کی عورتوں کی سردار صرف 4 خواتین ہیں. کون سی؟ فرمایا ایک مریم بنت عمران، دیکھیے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی امی جان. دوسرا فرمایا فاطمہ بنت رسول اللہ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. خدیجہ بنت خویلد یعنی کہ حسنین کریمین کی نانی جان، سرکار کی زوجہ پر. فرمایا چوتھی فرعون کی بیوی آسیہ. میں یہ 4 سردار ہیں تمام جنتی عورتوں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا اور بہت بڑا منصب عطا فرمایا. آپ نے حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ الزہرا، اللہ نے تمہیں اور تمہاری ذریت کو آگ کے عذاب سے بچا لیا. تمہاری ساری اولاد کو اور تمہیں آگ سے کیا کیا؟ بچا لیا. کتنا بڑا منصب ہے. فرمایا اے سیدہ، اللہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ سے بچائے گا اور تمہاری ذریت کو بھی، تمہاری اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائے گا. اور دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا. قیامت والے دن ہر نسب، ہر لنک، ہر تعلق، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا سوائے نسب فاطمہ کی. فاطمہ الزہرا کا نسب نہیں ٹوٹے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کر لیا کہ حضور جو سادات ہیں، جو حضور کی آل ہے، ٹھیک ہے، ان سے غلطیاں بھی واقع ہوتی ہیں، غلطیاں بھی سردرد ہوتی ہیں، تو کیا وہ سارے اسی ہی لسٹ میں ہیں جس میں آقا کریم شاہ فرمایا ہے؟ گنہگار بھی تو ہوتے ہیں، غلطیاں بھی تو سردرد ہوتی ہیں. آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، بڑی توجہ سے سننے والا ہے. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کملے، ہیرا جو ہے نا، ہیرا وہ ہیرا ہی ہوتا ہے، چاہے کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہو نا، ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے. در نایاب ہیرا جو ہے وہ ہیرا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ایک گندگی کے ڈھیر پر ہی پڑا ہو نا، ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ گرامی کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب سے بعد میں جس سے گفتگو کر کے سفر پر روانہ ہوتے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہوتی. بہت سے بولے یعنی کہ کہیں سفر پہ جاتے نا، ٹھیک ہے، سفر پہ جاتے تو سارے گھر والوں کو ملتے، سفر سے لوٹ کے آتے پھر سارے گھر والوں کو ملتے. یہ بھی ایک اچھی عادت مبارک ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ کہیں جانا تو چپ کر کے نکل جائے، نہ جانے کا پتہ نہ آنے کا پتہ، ٹھیک ہے، مل کے نہیں جاتے کہ کچھ کوئی بھی چیز ذہن کے اندر ہو سکتی ہے. لیکن سنت رسول کیا ہے؟ جب کہیں جاؤ گھر والوں کے اندر آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، ماں ہے، جو آپ کا ایک پورا کنبہ ہے، ان کو مل کر جاؤ اور دعا لے کر جاؤ، اور جب لوٹ کر آؤ تب بھی اسی طرح ملو. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے نا تو سب سے ملنا شروع کرتے، اپنی ازواج مطہرات سے ملتے، سب سے ملتے. جب سب کو مل لیتے تو سب سے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے اور پھر سفر پر روانہ ہوتے. اور جب سفر سے واپسی ہوتی تو واپسی پر آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ واپسی پر آ کر آقا کریم سب سے پہلے فاطمہ الزہرا سے ملتے. حدیث کے الفاظ ہیں، سب سے پہلے فاطمہ الزہرا سے ملتے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا باقیوں کو ملتے. اور حضور فاطمہ الزہرا سے ملتے ہوئے جو الفاظ
کوٹ کرتے تھے نا وہ بڑے کمال کے صحابہ کرام کا تقیہ کلام دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقیہ کلام دیکھیں. صحابہ کرام جتنے ہوتے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے نا تو ان الفاظ سے مخاطب ہوتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ پر ہمارے بولو صحیح, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ تقیہ کلام صحابہ کرام کا ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتی ہوں کیا کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, آپ پر یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. ان الفاظ سے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا کرتے تھے. لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال آپ کی شان کے اوپر, جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سے ملتے نا تو آپ اس طرح مخاطب کیا کرتے تھے فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کے ابی و امی یا فاطمہ, اے فاطمہ الزہرا تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اے فاطمہ الزہرا تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اللہ اکبر. بابا یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اے فاطمہ الزہرا تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کا نسب جو ہے وہ بیٹوں سے جلتا ہے, لیکن آمنہ کے لال کا نسب جو ہے وہ بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلا ہے. ہر ایک کے لیے لسٹ یہی ہے, فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں, فلاں کا بیٹا فلاں, فلاں کا بیٹا فلاں, اوپر سے اوپر تک چلے جاتے ہیں. بیٹوں سے نسب چلتا ہے, لیکن امام الانبیاء کا نسب جس ہستی سے چلا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اس لیے مصطفیٰ کریم شاہ فرمایا اے ماں باپ, اے فاطمہ الزہرا تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب سیدہ کائنات کے ہاں تشریف لے کے جاتے ہیں تو سیدہ اپنی مسند چھوڑ دیتی اور خود کھڑی ہو جاتی اور بابا جان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی مسند پر بٹھا دیتی کہ ابا جان آپ یہاں پہ بیٹھے. لیکن جب سیدہ کائنات آقا کریم کے گھر میں تشریف لے کے آ جاتی تو حضور علیہ السلام سیدہ کائنات کے لیے مسند چھوڑ دیتے اور سر پر بوسہ دے کے سیدہ کائنات کو اپنی مسند پر بٹھاتے اور سر پر بوسہ دے کر کہتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ, اے فاطمہ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان. احباب گرامی قدر, حضور نبی کریم علیہ السلام شاہ فرمایا, حضرت مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, بلکہ یہاں تک ترجمہ کیا گیا بدعۃ منی میرے جسم کا حصہ ہے. میرے جسم کا, جس طرح آپ کا جسم جو ہے وہ بازو کے بغیر ادھورا ہے, سر کے بغیر ادھورا ہے, کان کے بغیر ادھورا ہے, ٹانگ کے بغیر ادھورا ہے. جسم کے سارے اعضاء کا جب مرکب بنتا ہے تو پھر ایک جسم کامل بنتا ہے. میرے مصطفیٰ شاہ فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. فاطمہ تو زہرا میرے جسم کا حصہ ہے. اور میں یاد رکھنا فمن اغضبہا اغضبنی, جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. احباب گرامی قدر, حضور نبی کریم علیہ السلام کا عمل مبارک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے لیے, اب چیزیں تو کافی زیادہ تھیں, میں ٹو دا پوائنٹ کوٹ کر لیتا ہوں کہ سیدہ کائنات آپ کی جب عقد کا وقت آیا حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمایا ہے تو جناب جبریل امین آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو عرش سے سلام بھیجا, اللہ نے آپ کو عرش سے سلام بھیجا ہے اور پیغام یہ بھیجا ہے کہ اے پیارے محبوب, عرش پر میں نے علی المرضی اور فاطمہ الزہرا کا نکاح کروا دیا ہے, فرش پر آپ بھی کر دیں. عرش پر میں نے کروا دیا ہے اور فرش پر اس نکاح کی تقریب آپ بھی کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل امین یہ تو بتائیں کہ جب یہ نکاح کی تقریب منعقد ہوئی تھی تو اس کی منظر کشی کیا ہے, کیا کیا گیا تھا, کون موجود تھا.
اس موقع پہ کون موجود تھا؟ اللہ اکبر. تو جناب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ پیارے آقا جب ان دونوں ہستیوں کا نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت 40,000 فرشتے جو ہیں وہ موجود تھے. 40,000 فرشتوں کی موجودگی تھی اور اس نکاح کی تقریب کے اندر 40,000 فرشتوں کا جھرمٹ تھا. جب ان دونوں ہستیوں کا نکاح ہوا تو فرشتوں نے ان ہستیوں کے اوپر مرجان اور یہ جو در نایاب ہوتے ہیں، نایاب قیمتی موتی جو ہے نا وہ چھڑکاؤ کیے. ہم تو پھول چھڑکتے ہیں نا، تو کہا نایاب موتی جو ہے نا وہ چھڑکے گئے اور اس قدر چھڑکے گئے کہ ان کو ان نایاب موتیوں کے درمیان بھر دیا گیا. آقا کریم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فاطمہ الزہرا کی شان کیا ہے اور علی المرتضیٰ کی شان کیا ہے. اگر تمہارا سینہ، اگر تمہارا دل ان کی محبت سے خالی ہے تو اپنے سینے کی فکر کرو، اپنے دل کی فکر کرو. اگر ان ہستیوں کی محبت سے اگر تمہارا سینہ خالی ہے تو حضور صاحب ارشاد فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا کہ فرشتوں میں سے آگے بڑھ کر وہ اٹھائے، کسی کے ہاتھ میں 2 آئے، کسی کے ہاتھ میں 4 آئے، کسی کے ہاتھ میں 10 آئے. جس کے پاس جتنے وہ نایاب موتی آئے اس نے سنبھال کے رکھ لیا کہ یہ زندگی کا سب سے بڑا تحفہ میسر آیا. زندگی کا سب سے بڑا تحفہ میسر آیا ہے. اور آخری بات سنیں، باتیں بڑی کرنے والی تھیں کہ قیامت کا یوم ہوگا، قیامت کا یوم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، برہنہ اجساد ہوں گے، برہنہ اجسام ہوں گے، لیکن کسی کو کسی سے سروکار نہیں ہوگا. ہر ایک جو ہے نا وہ اس کی ہیبت سے لرز رہا ہوگا، اس کی ہیبت سے لرز رہا ہوگا. اس کیفیت کے اندر حکم ہوگا اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکاؤ، اپنی نگاہیں جھکاؤ. سب نیچے دیکھنے لگ جائیں گے، سب کی نگاہیں جھک جائیں گی. تب فرمایا جب سب اہل محشر کی نگاہیں جھک جائیں گی تب فاطمہ الزہرا حضور السلام کی اپنی اونٹنی ادبا اس کا نام ہے، ادبا کے اوپر سوار ہو کر فاطمہ الزہرا محشر سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گی. حالانکہ اس وقت کیا ہوگا، آپ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوں گی، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اوپر سوار ہوں گی اور فرمایا جنت کے اندر اللہ پاک نے جو محل بنایا ہے سیدہ کائنات کے لیے، اس کا جو اس کو کیا کہتے ہیں گنبد جو ہے وہ سبز رنگ کا ہے. اس کا جو گنبد ہے نا وہ سبز رنگ کا ہے. تم لوگوں نے اگر سیدہ کائنات کی تربت پاک سے اگر گنبد گرا دیا تو کیا ہوا؟ یہ درد دل ہے. یہ اس نسل کو شاید سیدہ کائنات کی تربت پاک کے اوپر اور بزرگ ہستیوں کی تربتوں کے اوپر باقاعدہ گنبد تھے اور انشاءاللہ پھر بنیں گے. یہ بھی آپ کو بتا دوں انشاءاللہ پھر بنیں گے. جب حضور سے عشق کرنے والوں کے ہاتھ میں جب کنٹرول آئے گا تو پھر ان ہستیوں کی قبور مطہرہ کے اوپر تربت پاک کے اوپر پھر گنبد بنیں گے. ان کے بس میں نہیں ہے. اگر وہ ان کے بس میں ہو تو وہ تو گنبد خضرا گرا دے، ان کے بس میں ہو تو یہ گنبد خضرا بھی گرا دے. لیکن یہ بات رکھی گا آقا کریم شاہ فرمایا کہ سیدہ کائنات کا جو جنت میں محل ہے اس کے اوپر سبز رنگ کا گنبد ہے. اب آپ گرامی کے ان بزرگ ہستیوں کا ذکر کر کے نہ صرف ہم نے برکتیں سمیٹی ہوتی ہیں بلکہ ہم نے ان سے اسوہ لینا ہوتا ہے. ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو بتانا ہوتا ہے کہ اگر تم طہارتوں کے پیکر بن جاؤ گی تو تمہیں سیدہ کائنات کی بارگاہ سے جو ہے وہ طہارت کی خیرات ملے گی، طہارت کی خیرات ملے گی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ
کہ اگر شریعت کے تقاضے بیچ میں نہ آ جائیں، شریعت کے تقاضے بیچ میں آ جائیں تو آپ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں سیدہ کائنات کی تربت کے چکر کاٹوں اور سیدہ کائنات کی تربت کے میں سجدے کروں، کیونکہ سیدہ نے فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا نے حسنین کریمین جیسی ہستیاں تیار کر کے اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔